ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا۔ ہر ایک چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، لیکن نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ ایک بات زندگی پر یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کیونکہ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے۔ یہ کبھی نہیں مرتا، گھوم کر ایک دن واپس آپ کے پاس آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ حیا اور پردے سے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن عورت محفوظ رہتی ہے۔ ہم زندہ بندے کو تو روٹی نہیں دیتے، مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دیتے ہیں۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ہے، مگر کانوں میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نامل بدل نہیں ہو سکتی، الفاظ کبھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ اگر تم دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صحیح ہو جاؤ اور بانٹنا شروع کر دو۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ ہر ایک چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کیا جائے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں شخص گھٹیا ہے اور فلاں اچھا ہے، اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر؟ یہ بات انسانوں کے طے کرنے کی نہیں ہے۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہو۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کرتے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے، یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہو، پھر وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے اور میں تمہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن جاتا ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، مگر افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بولتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے
اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، مگر اللہ نہیں بولتا، نہ آپ کی نیکی اور نہ لوگوں کی زیادتی۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ محبت کا دروازہ ان لوگوں پر ہی کھلتا ہے جو اپنی انا اور اپنے نفس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے، لیکن ان کا نفس ان کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ ہمارے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہو پاتے کیونکہ ہم جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کیجیے اپنی آواز کو مدھم اور لہجوں کو نرم کر سکیں۔ ہمارے بہت سے مسائل صرف اتنا کر لینے سے حل ہو سکتے ہیں۔ کامیاب زندگی کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ موت کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ہمیں اپنے منصوبوں پہ ہنسی آ جائے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود بھی کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنی گفتگو سے اگر غیبت، بہتان اور تہمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ بڑی سے بڑی بات پہ ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ جو تمہارے نصیب کا نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو رخ اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں بھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ ایک دلیل ایسی ہے جس سے تم ہر ایک کو قائل کر سکتے ہو، اور وہ دلیل ہے تمہارا وجود۔ اگر تم نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا پھر تم ایک بہت ہی طاقتور دلیل بن جاؤ گی، لیکن اگر تم میں تبدیلی پیدا نہ ہوئی پھر چاہے تم کتنی ہی دلیل بازی کرو، کوئی نہیں مانے گا۔ خاموشی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ مٹھی کو آپ جتنا کس کر بند کریں گے اس میں اتنی ہی کم چیز آتی ہے، اگر مٹھی کو ڈھیلا بند کریں تو اس میں زیادہ چیز سمائے گی۔ تو خیرات کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ جتنا پیسہ کس کر پکڑے رکھیں گے اللہ رزق میں بھی اتنی ہی کمی کر دے گا۔ قربانی کمزور آدمیوں کا فعل نہیں ہوتا، یہ صرف بہادروں کا ہی شیوا ہو سکتا ہے۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا، ان کے پاؤں ہوتے ہیں۔ ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر ہی یہ با کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ جاہل وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، بلکہ جاہل وہ ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ بندے کی بہتری کس میں ہے؟ خدا بندے سے بہتر جانتا ہے۔